اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم یرہبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 154 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 153 تک پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برے عمل کرنے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، یعنی کہ اور اپنے یعنی کہ شرک کرنے کے بعد، یہ جو اس سے پہلے شرک کا جو واقعہ ذکر ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے دوبارہ ایمان کی تجدید کی، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو اس گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت ہی رحمت والی ہے۔ رحمت جو کہ ایک تو رحمت ایک پوری جو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی چیز بھی گرو نہیں کر سکتی، وہ اپنی جو اصلی حالت میں جو ہمیں نظر آ رہی جو کوئی بھی چیز، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بھی جو خاص رحمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ انسان کو جو اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کی جو بھی اس کے جو زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں، اس کے جو بھی انسان جو کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایک تو عام رحمت ہے جو کہ سب کے لیے ہر چیز کے اوپر ہے، اور ایک پھر خاص رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جو انسان کی ترقی ہوتی ہے اور جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے وہ پھر وہ انسان کو آگے ترقی دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے جو گناہ یہ جو ان کا گناہ تھا، جو وہ انسانیت کے لیول سے نیچے گرے ہیں، جو شرک کا ارتکاب کیا انہوں نے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پہ کی گئی ہے۔ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معاف کیا اور ان کی جو اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی کہ اگر انسان توبہ کرے اور پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا بھی گنہ گار ہو، کچھ بھی غلطیاں کی ہوں، تو وہ اگر توبہ کر لے، سچی توبہ کرے، اپنے دل سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو وہ جو گناہ جو کیا تھا اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ جو تختیاں تھیں جس کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، ان کو دوبارہ انہوں نے اٹھا لیا۔ تو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نسخہ، یہ کاپی کو بولتے ہیں، جو کسی چیز کا ہو بہو اس کی کاپی بنانا۔ تو اس کا مطلب جب انہوں نے پہلے غصے سے انہوں نے تختیاں نیچے رکھی ہوں گی یا پھینکی ہوں گی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہوں گی، وہ ٹوٹ گئی ہوں گی، پھر اس کو دیکھ کے انہوں نے دوبارہ وہ تختیاں لکھی گئی، دوبارہ پھر تحریر کی گئی، اور سیم ٹو سیم انہوں نے وہ کاپیاں بنائیں جو کہ پہلی جو تحریر تھی اس کے مطابق ہی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کا جب غصے کی حالت میں ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غصے کی حالت میں، حالانکہ وہ بالکل حق پہ تھے اور ان کا غصہ بالکل صحیح تھا، ایک تو وہ اپنی امت کے لیے وہ لے کے آئے، وہ اللہ تعالیٰ سے احکامات، شریعت کے احکامات لے کے آئے، اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے۔ تو یہ اتنی نعمتوں کے بعد جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے، وہ گمراہی بھی وہ شرک کی بدترین گمراہی، تو ان کا جو غصہ بالکل صحیح تھا۔ تو اس غصے کے اندر انہوں نے جو تختیاں تھیں وہ پھینکی، تو اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہی جو تختیاں تھیں ان کو اٹھا لیا۔ اور یعنی کہ غصے کے بعد جب انسان صحیح حالت میں آئے تو اس کو لازم جو رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کے احکامات ہیں، جو اللہ نے جو بتائیں زندگی کے جو طریقہ کار، اس کو پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے پھر وہی جو تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، جو احکامات، ان کو دوبارہ اٹھایا اور اپنی امت کو پھر اس کی طرف دعوت دی۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے وہ کبھی بھی سٹاپ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقصد دیا ہے زندگی کا، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ غصہ اگر آپ کا ٹیمپریری یا وقتی طور پہ آپ کو کسی چیز پہ غصہ آ گیا ہے تو وہ کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔
غصہ وہی ہوتا ہے، غصے دو تین قسم کے غصے ہوتے ہیں. ایک وہ غصہ ایک جلدی غصہ آنا اور جلدی ختم ہو جانا. دوسرا غصہ یہ کہ غصہ لیٹ آنا اور جلدی ختم ہو جانا. اور تیسرا یہ ہے کہ غصہ جلدی غصہ آنا اور دیر سے جانا. یعنی کہ یہ کل کہہ رہے ہیں کہ بدترین جو شکل ہے غصے کی، کہ انسان جلدی غصہ کرے اور بعد میں اس کو بہت دیر تک اس کے اوپر وہ اسی فیلنگ کے اندر رہے اور اس فیلنگ سے نکلے نہ. یہ سب سے بدترین شکل ہے. تو سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ غصہ آپ کا اگر جلدی جو دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے. غصے سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو غصہ آ نہیں سکتا. غصہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور ضرور سے کسی نہ کسی بات پر غصہ ضرور آتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو غصے کو جلدی سے جلدی اس فیلنگ سے نکلنا، کیونکہ اگر اس فیلنگ سے نہیں نکلیں گے تو وہ مزید اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو اس لیے وہی غصہ صحیح ہے جو کہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہوئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو دوبارہ تھاما اور اپنی امت کی جو اصلاح کے لیے پھر انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں جب کوئی غصہ آئے تو اس کے غصے کو جلدی سے جلدی اس فیلنگ سے نکلیں اور اپنی جو نارمل جو لائف ہے اس میں واپس آئیں. پھر ہی انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ورنہ اگر بندہ وہی غصے کے اندر رہے تو اس کی زندگی آگے چلتی نہیں ہے. پھر اسی بندہ وہ اپنی فیلنگز کے اندر ہی پھر اس کو کہہ لیں کہ وہ مزید نقصانات اٹھاتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کریں. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.